عزیزان ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہ والحمدللہ الہا والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عزیزان ایمان، پروردگار قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں صاحبان ایمان کو اس بات کی طرف راغب اور ترغیب دلا رہا ہے کہ اے ایمانداروں، اے صاحبان ایمان، بے شک نماز روکتی ہے انسان کو۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز لوگوں کو فحش والی باتوں سے، یعنی جو برباد کرنے والی ہیں، جو دین سے بھٹکانے والی ہیں، ایسی باتوں سے نماز لوگوں کو روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پروردگار آگے کہہ رہا ہے یہ سرکشی سے، یعنی جو انسان سرکش بن جاتا ہے، وجہ یہی ہے نماز نہیں پڑھتا جب بھی سرکش بن جاتا ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ سرکش جب انسان بن جاتا ہے تو وہ ہر گناہ مول لیتا ہے، جو بس میں آئے گا گناہ کرے گا، چاہے وہ قتل کر سکتا ہے، چاہے وہ 10 آدمی جمع کر کے غیبت، چغلخوری، دنیا کی، یعنی جب انسان سرکش اور باغی ہو جائے تو سمجھیے وہ دین میں برائیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، سرکشی سے روکتی ہے۔ تو عزیزان ایمان، ہم کو با ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار ہونا چاہیے، عزادار ہونے کے ساتھ ساتھ نماز گزار ہونا چاہیے، تب ہمارا دین مکمل ہے، تب ہم آل محمد کے دین پر اور ان کی شریعت پر عمل پیرا نظر آئیں گے۔ عزیزان ایمان، اسی لیے نماز کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے نہیں، ہم اس کی شفاعت کریں گے نہیں، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، سبک سمجھے، کوئی عظمت یا کوئی قیمت نماز کی نہ سمجھے۔ اب آپ کو ایک لمحہ فکریہ ہے عزیزوں اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کہ امام کہہ رہے ہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے تو امام اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ایک لمحہ فکریہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور مومنات، آپ سب کو یہ امام کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر نماز کو ہلکا سمجھنے والے کہ امام شفاعت نہیں کریں گے تو پھر جو بے نمازی ہے، جو پھر نماز سے بے خبر ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، بالکل تارک الصلاۃ ہے، تو بتائیے پھر امام اس کی کیسے شفاعت کریں گے؟ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا آئیے ہم سب دعا کریں، خدایا ہم سب کو دیندار، عبادت گزار اور سچا نمازی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو اللہ کی عبادت اور صحیح طریقے کی بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
لہٰذا عزیزوں آج نماز کے سلسلے سے کچھ خاص باتیں اپنے نوجوانوں تک بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پہنچانا ہے، اور ہماری کچھ بہنیں ہیں مائیں ہم سے بہتر جانتی ہیں، مگر کچھ لوگ جہالت کی بنا پر یا اپنے کچھ حالات گھریلو ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پہ اس دین کی باتوں سے ناواقف رہتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ کو نماز کون کون سی واجب ہیں یہ بتانا ہے۔ لہٰذا ایک نماز جس کو آپ روزانہ ادا کرتے ہیں جس کا نام ہے نماز یومیہ۔ جی، نماز یومیہ یعنی روزانہ والی نماز، پانچوں وقت جو ادا کرتے ہیں بھائی، اور خلاصہ کر دوں، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، فجر، جی یہ 5 وقت کی نماز جس کو پنجگانہ کہتے ہیں، یہ نماز واجب ہے، پہلی نماز جو واجب ہے۔ دوسرے نماز میت، جی یہ نماز جس کو شریعت نے واجب کفائی کہا ہے، جی۔ اور تیسرے ہے نماز آیات، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے اکثر نوجوان اس سے بے خبر ہیں، ممکن ہو کہ بھائی یہ نماز پڑھتے ہی نہ ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جو واجب نماز نہ ادا کر رہے ہوں، روزانہ والی، بھائی واجب تو یہ بھی ہے، مگر یہ کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے جب زلزلہ آتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نماز آیات، جی۔ تو یہ تیسری نماز ہے جس کو کہتے ہیں نماز آیات۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آندھی، طوفان، زلزلہ اس طرح سے آ جائے تو یہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس نماز کا طریقہ بتاؤں، آپ مزید کتاب وغیرہ میں بھی دیکھیے اور موبائل وغیرہ میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو نماز آیات کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو تیسری ہے نماز آیات۔ چوتھی نماز نماز اجارہ۔ نماز اجارہ اس سے بھی لوگ ناواقف ہیں کہ یہ نماز اجارہ کیا ہے۔ یہ نماز اجارہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو قضا نماز پڑھائی جاتی ہے، جس پہ یقین ہوتا ہے، جس پہ اطمینان ہوتا ہے، جس کو بھی باوثوق سمجھا جاتا ہے، کوئی نماز پڑھواتا ہے تو اس نماز پڑھنے کے موقع پہ اس کو اجرت دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نماز جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پڑھائی جاتی ہے، جو مرحوم کی قضا نماز ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اب جو ہدیہ دیا جائے گا یا جو پیسے ادا کیے جائیں گے اسی کو کہتے ہیں اجارہ، یعنی اجرت۔ لہذا شریعت نے اس نماز کو نماز اجارہ کہا ہے، اور غالباً نیت بھی یہی کی جاتی ہے، جو بھی نماز ادا کرے فلاں مرحوم کی طرف سے یا مرحومہ کی طرف سے نماز اجارہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، جی۔ تو یہ نماز اجارہ ہے۔ اور پھر 5ویں نماز ہے نماز طواف کعبہ۔ خدا آپ کو توفیق دے، جب آپ کعبے میں حج کرنے جائیں گے تو پھر وہاں آپ کو 2 رکعت نماز طواف کعبہ ادا کرنی ہے، یہ واجب نماز ہے، جی۔ تو یہ 5ویں نماز جس کو نماز طواف کعبہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، یہ وہ نمازیں ہیں
جن کو ادا کرنا واجب و لازم ہے. اور باقی جو نمازیں ہیں، چاہے وہ نماز عیدین ہو، چاہے وہ نماز عید غدیر ہوا، اس میں بھی اعمال میں نمازیں، یا اور بھی موقع پہ شب قدر میں نماز پڑھتے ہیں. یعنی واجبات کے علاوہ اور جو نماز پڑھی جاتی ہیں یہ سب سنت ہیں. یا جیسے نماز جمعہ میں بھی بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، آپ اگر پہنچ گئے ہیں تو آقا سیستانی کے مطابق اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ کو نماز جمعہ واجب تخییری ادا کرنا ہے. یعنی اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، یہ مولانا صاحب یہ تخییری کیا چیز ہے؟ تخییری کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ جمعے میں پہنچ گئے تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھیے، اور اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیا ہے تو آقا نے فرمایا کہ اب آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کی ضروری نہیں ہے، اب آپ عصر کی نماز جماعت سے پڑھیے. جی تو یہ ایک بات تھی جو آپ تک پہنچا دیا. مگر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، یہ واجب تخییری ہے. یعنی کہ واجب کب ہوگی؟ پھر جب ہمارا امام آئے گا. تو بہرحال یہ جو نمازیں ہیں مستحبات والی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور بات ایک اور آ گئی ہے تو آسان اب عرض کر دوں میرے دوستوں عزیزوں اور میرے نوجوانوں کہ ہم جمعے میں کتنے امنگ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، حوصلے کے ساتھ کہ ہاں آج جمعہ ہے، چلو جمعے، صفیں قطاریں لگ جاتی ہیں پوری. تو جمعے میں جس کو کہ کہا گیا ہے، آقا نے فرمایا واجب نہیں ہے، مگر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں اس کی فضیلت بہت ہے، یہ ہے وہ. تو پھر بتائیے جو شریعت نے واجب نماز کی ہے، جس کو روز والی نماز کہی گئی ہے، پنجگانہ نماز، پھر آخر اس میں پڑھنے میں لوگ کیوں قاصر رہتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹے رہتے ہیں؟ واجب نمازیں جو بتائی گئی ہیں 5 وقتہ نماز، اس میں تو نہیں صفیں لگی رہتی ہیں اتنی بے بہا یا پھر آن گنت، یعنی بے شمار صفیں جو ہونی چاہیے جس طریقے سے ہماری شریعت میں واجب ہے. مگر افسوس یہی ہے کہ لوگ سنت کو زیادہ فوقیت دے دیتے ہیں اور واجب کو گھٹا دیتے ہیں. اور بلکہ کچھ تو ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں افراد کہ نماز کا ذکر کر دیا جائے تو ان کے لیے سب کچھ بھاری ہوتا ہے، باقی جو کچھ بھی بات کیا جائے وہ ساری باتیں کرنا گوارا سمجھتے ہیں. تو میرے عزیزوں نماز کی اہمیت کو سمجھیے. تو یہ وہ نمازیں تھیں جو واجب ہیں. اب اس میں ایک بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں میرے عزیزوں. نماز میں ارکان نماز جو شریعت نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، اکثر ہمارے نوجوان ہیں کہ جو اس سے ناواقف ہیں. جی مگر آج کچھ خاص باریکی بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں. حالانکہ یہ ہمارے علماء اور ہم جیسے طالب علم اس چیز کو نہیں پہنچاتے ہیں. بتانا چاہیے کہ آج ہمارے کچھ نوجوان ہیں کہ جو اس سے ناواقف ہیں. لہذا ارکان نماز 11 ہیں. جی 11 نماز ہیں ارکان نماز، یعنی نماز کے ارکان 11 ہیں، جس میں 5 واجب رکنی ہیں اور 6 ہیں غیر رکنی یعنی مستحب ہیں. تو 5 واجب ہیں، 6 مستحب ہیں. پہلے 5 واجب ہیں. جب آپ کہتے ہیں نیت کرتے ہیں، یہ جو آپ نیت کر رہے ہیں یہ واجب ہے. جی یہ نیت واجب ہے. اور نیت کرنے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جائیں. جی یہ کانوں کے برابر تک لے جانا پہلی تکبیر میں واجب ہے شریعت کی طرف سے. لوگ یوں اشارہ کر لیتے ہیں، یہ اشارہ ناکافی ہے. پہلی تکبیر علماء فرماتے ہیں پہلی تکبیر میں ضروری یہ ہے کہ کانوں تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں. نیت کریں
اور کہیں اللہ اکبر. یہ دو چیز ہو گئی. پہلا نیت, دوسرے تکبیرۃ الاحرام جو آپ نے اللہ اکبر کہا. تیسری چیز, یہاں اکثر ہمارے نوجوان اس سے نابلد ہیں اور بے خبر ہیں, لہٰذا یہ تیسری چیز جس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع. جی, ہمارے نوجوان یہاں کشمکش میں رہتے ہیں کہ آخر قیام متصل برکوع اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیے اس کا معنی, اس کا ارتھ, میننگ بتا دیتا ہوں, شاید اس سے بات آسان ہو جائے. وہ قیام جو رکوع سے ملا ہوا ہو, وہ قیام جو رکوع سے ملا ہوا ہو. آپ جو نیت کے بعد اللہ اکبر کہنے بعد سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں یا انا اعطینا انا انزلنا جو بھی سورے پڑھ رہے ہیں, یہ جتنی دیر آپ قیام کر رہے ہیں اس قیام کو قیام متصل برکوع نہیں کہتے. جی, یہ جو ہے آپ کو تو قیام یہ کرنا ہی ہے, لیکن یہ قیام متصل برکوع جو کہا جا رہا ہے, یہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, اس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع. بات آپ تک نہیں پہنچی تو لیجئے اور آسان کر دوں. آپ نے رکوع کیا سبحان رب العظیم بحمدہ, پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جانا ہے, سیدھے بالکل کھڑے ہو کے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ. اسی کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع. بات یہاں روک کے میں عرض کر دوں, میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ایسی نمازوں کا کیا ہوگا, جھکتے ہوئے جاتے ہیں. جی, جھکتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر. اب بتائیے ایسی نمازوں کا کیا ہوگا جب اس باریکی کو نہ سمجھیں گے. یہ جو احتیاط بتائی گئی ہے اگر ہم نہ بجا لائیں گے تو کون بجا لائے گا؟ لہٰذا اس پہ غور کیجیے. آپ جو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, اس کو باقاعدہ اسٹریٹ ہو کر, یعنی بالکل کھڑے ہو کر, تعینات جیسے ہوتے ہیں کھڑے ہو جائیے بالکل, اور پھر کہیے سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر. اب کہہ کے آپ سجدے میں جائیے. تو اس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع. یہ تیسری چیز. چوتھا سجدہ, پانچواں سجدہ, یعنی دونوں سجدے یہ واجب ہیں. عزیزان ایمان, ان پانچوں چیزوں میں کوئی ایک بھی کم ہو گیا نیت سے لے کے دونوں سجدے تک, یعنی یہ پہلی رکعت میں جو آپ عمل بجا لا رہے ہیں, یہ 5 عمل ہیں جن کو واجب رکنی کہا گیا ہے, ان میں کوئی ایک بھی عمل کم ہو گیا تو آپ کی نماز باطل, آپ کی نماز باطل. سارے عالم یہی کہتے ہیں, ہمارے علماء بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 5 واجب رکنی ہیں اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے. اگر عمدن ہو جائے, سہون ہو جائے, پھر بھی نماز باطل ہے, یعنی بھولے سے ہو چاہے وہ جان بوجھ کر ہو. لہٰذا ان 5 میں سے کوئی ایک کم نہیں ہونا چاہیے. نیت بھی کریں, نیت کے فوراً بعد اللہ اکبر کہیں, اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ وورے پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ, جس کو قیام متصل برکوع کہا گیا ہے, اس طرح اس قیام کو بجا لائیں اور اس کے بعد دونوں سجدے کریں. یہ وہ ترتیب ہے کہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے. لہذا ان 5 میں اگر کمی کیا جان بوجھ کر یا بھولے سے, نماز باطل. اس کے بعد اب آپ جب قنوت کہتے ہیں, پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ سورہ اور اس کے بعد قنوت, تو یہ جو دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں یہ پہلا سنت ہے. جی ہاں, یہ سنت ہے. اسی لیے اس سنت میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کر لی ہے, اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر لی ہے,
جو قرآن میں آیت ہے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، مطلب ایسی خواہش نہیں جو دنیا کی خواہش ہو، بلکہ آپ طلب مغفرت یا طلب حاجت اپنی پیش کر سکتے ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ قنوت مستحب ہے، سنت ہے، لہذا پہلا ہے قنوت جس کو سنت کہا گیا ہے۔ دوسرے، جب آپ بیٹھیں گے دوسری رکعت میں، جس کو کہیں گے تشہد، یہ دوسرا رکن ہے جو سنت ہے۔ تیسرا رکن سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسری چیز جو سنت ہے۔ چوتھی چیز جس کو کہا گیا ہے جس کو کہا گیا ہے ترتیب، یعنی آپ کو بات اور آسانی سمجھا دوں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، انگلش میں، جس کو آپ ترتیب سے بجا لاتے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی آپ نے نیت کیا، انگریزی میں بات آگے عرض کرتا چلوں، جس کو کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی ایک کے بعد ایک نیت کیا تو فوراً اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ دیا تو سورہ الحمد یا انا اعطیناک سورہ، پھر اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے، یعنی ایک ترتیب جو آپ نے شروع کیا ہے تو وہ ترتیب آخر تک ٹوٹے نہیں، بیچ میں کہیں سے ترتیب ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہر عمل کو بجا لانا ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب۔ جی یہ چوتھی چیز جس کو ترتیب کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے قرات۔ قرات یعنی دیکھیے، یہ نماز کی باریکی دیکھیے، اس کا لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ قرات کا مطلب یہ لفظ کو صحیح ادا کرنا، قرات کے ساتھ، قل هو اللہ احد، یہ نہیں کہ قل هو اللہ احد، جی یا تشہد میں یہ نہیں کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جی نہیں، یہ نہیں ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ شین صحیح ادا کریے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شین ادا کریے صحیح۔ اور جب آپ صحیح لفظ ادا کریں گے، آپ کی قرات صحیح ہوگی، یعنی آپ ہے کو صحیح سے حلق سے ادا کریے، الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کچھ فرق ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ اگر نماز کو صحیح ادا کریں گے تو یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اگر 2 رکعت نماز صحیح ادا کر لے انسان، مومن، خاص طریقے سے مومن 2 رکعت نماز اگر صحیح ادا کر لے تو اس معراج کی منزل پر ہے۔ مگر معراج کی منزل پر کب ہوگا؟ جب وہ واجبات دین کو سمجھے، ارکان نماز کو صحیح طریقے سے بجا لائے۔ لہذا پانچویں چیز ہے جس کو کہتے ہیں قرات، اور چھٹی چیز جس کو کہتے ہیں ذکر۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا۔ جی بھائی، نماز اللہ ہی کے لیے تو آپ پڑھ رہے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتین اللہ، تو جب آپ نے قربتین اللہ کہہ دیا ہے تو اب اس کے بعد آپ کو بیچ میں کہیں سے جی دماغ میں کسی کو نہیں لانا ہے، کہیں دماغ نہیں بھٹکانا ہے، آپ نماز میں صرف ذکر الہی بجا لائیے۔ سورہ الحمد سے لے کے آپ نے جو شروع کیا تو آپ نے آخر تک، سلام تک، بھائی ذکر الہی تو بجا لایا۔
مگر اس پہ غور کیجئے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, معصوم نے فرمایا ہے اگر تم نمازوں میں غور کرو. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی نماز میں ہم دماغ کو کہاں رکھیں, نماز میں ہم اپنے دماغ کو کہاں رکھیں. نماز میں دماغ ہمارا ایسا نہ ہو یہاں وہاں بجائے بھٹکنے کے نماز میں رہے. تو معصوم نے فرمایا ہے کہ تم ادھر ادھر دماغ کو نہ بھٹکاؤ, بلکہ جب نماز پڑھو, اب یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے, نماز پڑھو تو یہ دیکھو کیا پڑھ رہے ہو. یعنی اگر اللہ کا نام لے رہے ہیں تو کون اللہ, کون پروردگار جس کی بارگاہ عظیم ہے, جہاں جہنم کی سزا بھی ہے, جہاں جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, سلسبیل بھی ہے, مگر ہر ایک کا عمل ہے جیسا ویسا اس کو وہاں انعام ملے گا. صراط کا راستہ, مرصاد, ایک دو باتیں نہیں عزیزوں جو آپ تک پہنچا سکوں, مگر صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی منزلیں ہیں, تب جا کے انسان جنت میں جائے گا. جنت ملنا آسان نہیں ہے, لہذا نماز گزار انسان ہو. محبت اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ نماز گزار بھی ہونا چاہیے. میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, ہم عزادار اپنے کو کہتے تو ہیں, مگر کبھی یہ تو غور کرتے ہیں, کبھی بھی غور یہ کرتے ہیں کہ ہاں کیا عزادار ہونے میں ہم اپنے کو عزادار صحیح کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحیح عزادار کہا جائے تو کربلا والوں نے ہمیں مثال دیا ہے. کون؟ سعید و ذوالریقین. دو جملے بات آ گئی, عرض کرتا چلوں. انہوں نے بتایا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے. یہی وجہ ہے جب سعید و ذوالریقین تیر پہ تیر کھا کے امام کے قدموں پر آئے ہیں تو امام نے جملہ جو کہا ہے وہ آج ہمارے نوجوانوں تک یہ ایک میسیج ہے. امام نے کیا کہا ہے؟ سعید و ذوالریقین جب زخموں پہ تیر کھا کے اتنے تیر کھائیں, بھائی ظاہر میں امام کی نماز بچا رہے ہیں نا, امام نماز پڑھ رہے ہیں, سعید و ذوالریقین تیر پہ تیر کھا رہے ہیں. لیکن جب امام نماز مکمل کر لیتے ہیں تو سعید و ذوالریقین امام کے قدموں پہ گرتے ہیں. مولا نے ایک جملہ کہا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. اللہ اکبر. یہ ہمارے عزاداروں ایک بڑا میسیج ہے. میرے نوجوانوں, امام جس کو دعا دیں, اللہ اکبر, کتنی بڑی منزل ہوگی. آئیے ہم سب اگر اس دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے یہ کہ ہاں ہم بھی ایسی نماز ادا کریں جو سعید و ذوالریقین علیہ السلام نے امام سے دعا لی ہے. ہم بھی ویسے ہی نماز گزار بنیں تاکہ ہم بھی ویسے ہی دعا امام مظلوم سے لیں اور امام زمانہ کو خصوصاً خوشنود اور راضی رکھیں. وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان ایمان, آخر میں ہم تمام مومنین جو بیمار ہیں ان کی صحتیابی شفایابی کے لیے جو بھی بیمار ہیں, خصوصاً ہمارے علی ولی اللہ چینل گروپ ہے, جو علی ولی اللہ گروپ کے چینل جو چلا رہے ہیں, ہمارے نشر کرنے والے ہیں جناب رضوان صاحب لکھنوی, ان کی بھی صحتیابی کے لیے آپ حضرات 5 بار امی یجیب کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امی یجیب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك بفضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب.